پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست، اور میں ہوں احمد قریشی، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین کو جو اس وقت پی ٹی وی اسپورٹس نہیں دیکھ رہے، جو ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو خوش آمدید۔ لیکن اگر آپ جو ہے باقاعدہ نہیں دیکھ رہے اسپورٹس، تو آپ کو ہم بریکنگ بیچ میں ہم جیسی کوئی چیز ہوگی مومنٹ آف ایکسائٹمنٹ تو ہم ڈائریکٹ جو ہے نیوز کی طرف چلے جائیں گے اور وہ چیز ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور آج جو ہے تھوڑا سا پروگرام جو ہے موڈ نہیں ہے بہت سیریس ہونے کا، حالانکہ اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں پہلی دفعہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے وزیر خارجہ اسلام آباد میں ہیں۔ چائنا اور رشیا اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے ساتھ جو ہے، اور یہ آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں، اور یہ امیر خان متقی، یہ ان کا پہلا دورہ ہے کسی بھی ملک کا شاید آؤٹ سائڈ جب سے عبوری حکومت بنی ہے، اور یہ استقبال اور ان کی یہاں پہ میٹنگز بھی ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ان کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ، فارن منسٹر صاحب کی شاید ان کی بھی کوئی تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں، کچھ تصویریں ہیں ان کی یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹرائیکا میٹنگ ہے، اس میں رشیا، چائنا، پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، تو یہ امیجز ہیں آپ کے پاس۔ پھر اس کے بعد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اب پھر سے اعادہ کیا ہے کہ اب ہم اور مزید کنسیشنز دے رہے ہیں ہم اپنے افغان بھائیوں کو، اور اب جو افغانستان سے افغانی ہمارے بھائی آ رہے ہوں گے وہاں سے وزٹ کرنے پاکستان، تو ان کو ہم یہ کووڈ ویکسینیشن بھی دیں گے اور امداد بھی دے رہے ہیں، اور دنیا کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جیسے پاکستان کر رہا ہے آپ ہمیں فالو کریں، مدد کریں افغانستان کی۔ تو یہ ایک اور پھر سے میسج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ OIC کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے نمائندہ خصوصی برائے جموں کشمیر، اور ایک وفد، بڑی اہم وفد کے ساتھ، کئی ممالک کے اس میں ڈپلومیٹس ہیں جو OIC ممبر کنٹریز کے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ان کی۔ یہ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہی ہوئی ہے یہ ملاقات جو ہے، اور پھر ان کو ہماری آرمی کی طرف سے دورہ کروایا گیا ہے، وزٹ کروایا گیا ہے LOC کا، اس کی بھی شاید کچھ ویژولز ہمارے پاس شاید ہیں، یہ تصویریں ہیں وہ بھی، یہ LOC پہ جاتے ہوئے ان کو ہیلی کاپٹر پہ لے کے گئے ہیں۔ تو کئی ممالک ہیں، مراکش ہے، مالدیوز ہے، سودان ہے، سعودیہ ہے، کئی ممالک ہیں جن کے یہ ڈپلومیٹس ہیں، اور یہ پورا وفد ہے اور یہ پورا ہو کے آیا ہے۔ اور پھر بریفنگ بھی ہوئی ہے دفتر خارجہ کے اندر اس حوالے سے، موفا میں میرے خیال میں بریفنگ ادھر بھی ہوئی ہے LOC پہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب اس کے بھی ہیں جو موفا کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، لیکن اس پہ ہم بہت سیریس پروگرام کر سکتے تھے اس ساری بات کے اوپر، لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ابھی جو ہے یہ ایک تاریخی لمحہ، سیمی فائنل جو یہ میچ ہے یہ اہم ہے، تو اس پہ ہم جاتے رہیں گے۔ تو لیکن ایک بات ہے، بے شک ہم تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کرکٹ کی دنیا کی طرف واپس لے جانے کے لیے اور یاد دلانے کے لیے بار بار یہاں پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر احمد نواز ہیں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں، سپورٹس فالو کر رہے ہیں۔ احمد نواز ویل نون سپورٹس کمنٹیٹر، اینالسٹ، جرنلسٹ۔ احمد، آپ پتہ نہیں میں لسٹ شروع کروں گا کہاں پہ ختم کروں میں، تو تھینک یو احمد، آپ نے ٹائم نکالا، کیونکہ آپ کا پروگرام آپ تو فالو کر رہے ہیں، آج تو آپ کا دن ہے، تو یعنی آپ نے پھر بھی ٹائم نکالا، ویری گریٹفل۔ اور مجھے ساتھ جوائن کر رہی ہیں مس انیلا علی، جو امریکن ڈیموکریٹک پارٹی ہے، صدر بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بہت بڑی سپورٹر ہیں، ان کے ساتھ ان کی کیمپین، الیکشن کیمپین میں کام بھی کیا ہوا ہے، اور واشنگٹن DC کے اندر جو ان کی ڈیموکریٹس کی ایتھنک جو کاکس ہیں دوسرے، ان میں کام کر رہی ہیں۔ انیلا، آپ کا بھی بہت شکریہ، ہوتی آپ واشنگٹن DC میں ہیں، لیکن آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پاکستانی لباس میں، اور آپ جو ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ تو انیلا، آپ سے میں نے ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کرنی ہے، اور میں کوشش کروں گا میں بہت زیادہ ہم سیریس گفتگو میں نہ جائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً نیوز جو ہیں ہمیں لے جائیں گے ان ایکسائٹمنٹ مومنٹس جو ہیں جو اس وقت میچ کے چل رہے ہیں۔ لیکن احمد، میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو ہماری ٹیم کو حاصل ہے دبئی میں، جو دوسری ٹیمز کو حاصل نہیں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے، وہ کیا ایڈوانٹیج؟ بالکل، وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کی ایگزائل رہی، پاکستان کو کرکٹ سے دور رکھا گیا، پاکستانی قوم کو کرکٹ سے دور رکھا گیا، تو پاکستان نے اس دوران اپنی موسٹلی جو کرکٹ تھی وہ متحدہ عرب امارات میں کھیلی، تو اس لیے آج بھی ہم نے دیکھا کہ ٹاس پر کپتان بابر اعظم نے یہ کہا کہ دس از آر اون بیک یارڈ، ہم اسے اپنا ہی ہوم گراؤنڈ سمجھتے ہیں۔ تو ایج کی اگر آپ بات کریں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایج ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہیں، سملر کنڈیشنز میں کھیلتے رہے ہیں، تو وہ بڑا ایک اچھا ایکوینٹ ہوئے ہوئے گراؤنڈز اور کنڈیشنز کے ساتھ۔ اور میں تو احمد دیکھ رہا تھا وہ جو ہماری جو فینز ہیں، جو اسپیکٹیٹرز ہیں جو اسٹیڈیم میں ہیں، مجھے تو اگر کوئی بتائے نا کہ یہ دبئی میں ہو رہا ہے تو لگ رہا تھا پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی جس طرح کی کراؤڈ وہاں پہ ہے، تو میرے خیال میں ایک تو ہوم گراؤنڈ فیل ہے،
پھر جتنے ہمارے پاکستانی ہیں تو لگ رہا ہے یہ آلموسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور دبئی میں تو آلریڈی پاکستانی دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی, سیکنڈ لارجسٹ ڈیاسپورا کمیونٹی پاکستان کے باہر جو ہے وہ یو اے ای میں ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ یہ کیسے ہوا, یعنی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھول جاؤں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں, ایک انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایک وہ ٹیم جو لاسٹ منٹ میں اتنے اس کے کوچز چینج ہو رہے ہیں, پلیئرز چینج ہو رہے ہیں, مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے, اور سیمی فائنل پہنچ جائے, یہ اس کی سگنیفیکنس ہے بہت زیادہ. کیسے؟ اس کی سگنیفیکنس اس طرح سے ہے کہ یہ مینجمنٹ چینجز, ٹیم چینجز از ون سائڈ. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو نیوزی لینڈ پاکستان میں آ کر واپس چلا گیا, انہوں نے اپنا ٹور کینسل کیا سیکیورٹی کنسرنس, ڈوبیس سیکیورٹی کنسرنس. انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا. تو آپ کی ٹیم بہت ہرٹ تھی, قوم بھی ہرٹ تھی, اور بڑا ایک نیگیٹو سی فیلنگ جو تھی وہ پریویل کر رہی تھی, جو ہمیں نیچے لے جا سکتی, بالکل جو نیچے لے جا سکتی تھی. لیکن میرے خیال سے پاکستانی قوم کے بارے میں یہ مشہور ہے, اور یہ ایک ہال مارک ہے کہ جب بھی ہمیں دبایا جاتا ہے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو یہی ہوا. پاکستان کا پہلا ہی میچ جو تھا وہ روایتی حریف بھارت کے خلاف تھا, اور پاکستان کی ورلڈ کپ کی ہسٹری اس میچ سے پہلے اچھی نہیں تھی. ہم آج تک بھارت سے ورلڈ کپ میں کبھی نہیں جیتے. تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان نے نہ صرف انڈیا کو شکست دی بلکہ 10 وکٹوں سے شکست دی, اور وہ ہمارے لیے جتنا بڑا ثابت ہوا, انڈیا کے لیے وہ اس سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ثابت ہوا, کیونکہ اس کے بعد انڈین ٹیم ورلڈ کپ میں اٹھ ہی نہیں سکی, وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 5 میچز تھے گروپ سٹیج میں, پاکستان نے 5 کو جیتا. واحد ٹیم جو ٹورنامنٹ میں ان بیٹن رہی وہ پاکستان ہے, اور اسی طرح ابھی سیمی فائنل میں گئے ہیں. آئی نو قوم ابھی تھوڑی سی پریشان ہوگی کہ 15 اوورز میں صرف 120 سکور بن چکا ہے, بٹ آخری 5 اوورز میں اگر ہم نے کیپٹلائز کر لیا تو میرے خیال سے پاکستان اس سیمی فائنل میں بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. بالکل. اچھا, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ جو بھارت کے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے. پھر سے ایک سوال ہے یہاں پہ احمد کے, اور میں پالیٹکس کو سپورٹس میں نہیں لانا چاہتا, میں اس کے خلاف ہوں, اور یہ گیم ہے اور ہو رہی ہے, اور اس لیول پہ ہمیں کم از کم نہیں گرنا چاہیے, اور ہم نہ گرتے ہیں. لیکن ایک کہنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ میں اپنی ان کی آئی پی ایل میں جو ہے اس میں تو شیر ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اس میں آ کے جو ہے وہ ایک دم سے بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ احمد, انڈیا نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح پاکستان سے ہار پائیں گے, اور نہ ہی ان کی جو لوگ ہیں, نہ ان کے کرکٹ پنڈتس ہیں, وہ تھوڑی سی ایروگنس تھی, تھوڑا سا ان میں ایک اوور کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے کہا تھا آئیں گے پاکستان کو ماریں گے. بلکہ اگر آپ ان کی کچھ ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھیں ٹورنامنٹ سے پہلے تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 24 کا میچ تو امپورٹنٹ نہیں ہے, اگلے میچ پہ دھیان دینا, 24 تو ہم جیت جائیں گے. تو انہوں نے تو آٹومیٹکلی سیمی فائنلز کی ٹکٹس بھی لے کر رکھی ہوئی تھی. تو یہ میرے خیال سے انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستان ڈاؤن اینڈ انڈر نکل کر اس طرح سے ان کو مارے گا. اور میرے خیال سے جس طرح کیا گیا اس کے بعد انڈین ٹیم کے لیے ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے, کیونکہ پورے ٹورنامنٹ میں اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہی نہیں ہو پائی انڈین ٹیم, اور انہوں نے اب یہ فیل کیا ہوگا کہ ان کے کچھ کمبینیشنز, ان کا اوور کانفیڈنس. دیکھیں میجر فرق یہ ہے کہ آئی پی ایل میں ہم دیکھتے ہیں 180 200 220 سکور ہو رہا ہوتا ہے اور چیس بھی ہو رہا ہوتا ہے, ہائی انٹینسٹی کرکٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ میں فرق ہے, جب آپ ایسی کنڈیشنز میں آتے ہیں جہاں وکٹ سلو ہے, ڈیو فیکٹر ہے, بال ٹرن کر رہا ہے, تو انڈینز اس طرح سے اس چیز کو اوور کم نہیں پائے. اور میرے خیال سے ان کی ٹیم سلیکشن اور ٹیم کمبینیشنز پہ بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر سکیں تو وہ بھی کچھ ایسی ایشوز ہیں ان کے. اچھا, ایک آپ نے بیچ میں ہلکے سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کر دی, پکڑنے والی ہے, اور وہ یہ, اور اس پہ آپ کو کچھ نکالنا چاہیے اس پہ, کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے انڈیا سے سیمی فائنل کے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے ان ایڈوانس, ان کا کیا ہوگا؟ وہ آج 700 درہم میں بک رہے تھے, اتنا تو مجھے پتا. اچھا, بک رہے تھے؟ بالکل بک رہے تھے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو متحدہ عرب امارات میں وہ ٹکٹس بیچ رہے تھے. بٹ میں چاہوں گا کہ ہم اس سٹیج پہ پازیٹیوٹی بھی ہائی لائٹ کریں. اور احمد قریشی, آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ جان کے کہ ہمارے کچھ جو لوگ اکراس دا بارڈر ہیں, میجورٹی تو نہیں لیکن کچھ ایسے سینسیبل لوگ ہیں جو یہ بالکل جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اب از دی اونلی ساؤتھ ایشین ٹیم یا ایشین ٹیم ان دا ٹورنامنٹ, تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. تو وہ بالکل سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو. یہ دیکھ کے اچھا لگا. یہ اچھی بات ہے. دس از اے پازیٹیو تھنگ اینڈ آئی سپورٹ دیٹ. اور ہم نے جب, آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے بیٹ کیا تھا انڈیا کو, تو بہت سارے انڈینز نے مبارکباد دی تھی پاکستانی ٹیم کو, اور انہوں نے کہا تھا ویل پلیڈ, اور انہوں نے تعریف کی تھی. اور ایسے لوگوں کو جو ہے ہمیں سراہنا چاہیے. سو دس از اسپورٹس, اور اس میں جو ہے ایک اچھی گڈ ول ہونی چاہیے. بلکہ اس سائڈ سے آپ کو زیادہ ملا, کیونکہ انڈیا کو جب پاکستان نے ہرایا اس کے بعد
انڈیا جو تھا وہ اپنا اگلا میچ نیوزی لینڈ سے بھی ہارا, لیکن اس کے بعد جب کوالیفیکیشنز کی بات آئی تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ جان کر کہ پاکستان کی جو میجورٹی جتنے بھی لوگ ہیں, پاکستانی قوم چاہ رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ کوالیفائی کرے سیمی فائنل کے لیے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک اور ایشین ٹیم کو آگے دے. گڈ پوائنٹ یار. اچھا ساتھی میں ذرا دیکھتا ہوں نا واشنگٹن ڈی سی والے پاکستانی جو ہوتے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ ہے تو انیلا آپ فالو کر رہی ہیں, کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ شاید نہیں کر رہی. نہیں, آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں نے تو ورلڈ کپ دیکھا تھا جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا, تو آئی ایم این اولڈ کرکٹ فین. میرے بردر ان لو اقبال قاسم ہیں, تو ہاؤ کین آئی ناٹ نو کرکٹ. سو آف کورس میں جو انڈیا پاکستان تھا وہ میں دیکھ رہی تھی. اینڈ چاہے جو بھی چیز ہو, مزہ جب ہی آتا ہے جب انڈیا پاکستان کھیلتے ہیں اور اینڈ میں جو جیتا جو ہارا, بٹ آپ نے شیک ہینڈز کر لیے اور اسمائل کے ساتھ گئے. آئی تھنک یہ جو میں نے دیکھا اس دفعہ مجھے بھی بہت دل خوش ہو گیا. اچھا یہ جو آپ آئی ہیں اس وقت کراچی آئی ہوئی ہیں, تو یہ آپ نے ٹائمنگ کی تھی اس سیمی فائنل کے ساتھ اور ورلڈ کپ کے ساتھ؟ دیکھیے یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بہت زیادہ گڈ لک لائی ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ میں دبئی میں تھی, سارے میں نے گیم واچ کیے, اور جس کو میں نے گیم کو واچ کیا تو وہ پاکستان جیت گیا. میں بیسکلی میں انیلا اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے ٹائمنگ کی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ واشنگٹن سے آئی ہیں جب ورلڈ کپ, کیونکہ میں چھپانا چاہ رہا تھا وہ جو آپ کا اصل مشن ہے, وہ جو آپ صدر بائیڈن کی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات امپروومنٹ کرنے کے حوالے سے جو آپ کام کر رہی ہیں, اس کو میں چھپانا چاہ رہا تھا. امید ہے میں نے کوئی زیادہ سیکرٹ نکالا, باہر نہیں نکالا, آؤٹ نہیں کیا. نہیں کرنے آئی ہوں, وہ بھی کرنے آئی ہوں. اور this is that sports is the best way. I mean it's soft power. اس کی طرح سے ہماری جب گڈ ول بڑھتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور دیکھیں ہم انڈینز ہوں, پاکستانی, سارے ہم امریکہ میں مل کے رہتے ہیں, اور ہمیں آپ جیسے ابھی بہت اچھی بات کر رہے تھے احمد کہ ہمیں یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اسپورٹس شوڈ بی ابو دیٹ. اٹس ٹیم اسپرٹ اینڈ دین یو ون اور یو لوز. آپ سیکھیں اس سے. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا احمد, یہاں پہ ایک تھوڑا سا سیریس میں آپ سے یہ کویسچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا, اور یہ تو کویسچن ہر ایک, واٹس یور پریڈکشن فار ٹونائٹ؟ بالکل, پریڈکشن آئی تھنک شوڈ آلویز بی لاجیکل, پیٹریوٹزم ہونا چاہیے, بٹ ریالٹی کو کنسیڈر کریں. ریالٹی یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان ٹاس جیتے اور پہلے بولنگ کرے, کیونکہ پاکستان کا ہال مارک رہا ہے اس ٹورنامنٹ میں, بٹ یہ نہیں ہو پایا. آسٹریلیا نے ٹاس جیت لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بولنگ کریں گے, تو پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی پڑی. اب اگر بیٹنگ کی بات کریں تو تقریباً 17 اوورز کا کھیل ابھی تک مکمل ہو چکا ہے, اینڈ پاکستان از 143 فار 1, یعنی پاکستان ابھی تک ایک اچھی پرفارمنس دکھا چکا ہے. اور میں آپ کو ریئلسٹکلی بتاؤں گا کہ سیمی فائنل کے اندر چیس کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو مومنٹم چاہیے, رن ریٹ دیکھنی ہے, وکٹس ان ہینڈ رکھنی ہے. لیکن یہاں پر اگر پاکستان, آج 3 اوورز ابھی باقی ہیں, اگر پاکستان ریئلسٹکلی سپیکنگ 170 سے اوپر سکور کر پاتا ہے تو میرے خیال سے آج پاکستان میچ جیت گیا. اچھا بالکل, یہ تو بڑی آپ نے واقعی, یعنی یہ بالکل بالکل, دس از یور ناٹ ایموشنل, نو ایکسپرٹ انالیسس. اکارڈنگلی جس طرح پاکستان کی بولنگ ہے, آسٹریلیا کی جس طرح بیٹنگ ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ ادھر کی ایلیمنٹس دیکھنے ہیں, اور کی ایلیمنٹس یہ ہیں کہ آسٹریلیا کے جو اوپنر ہیں ان کے کپتان ایرن فنچ اور ڈیوڈ وارنر ان کو بہت ایگریسو سٹارٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ 170 پلس جاتے ہیں, دونوں اوپنرز کو پکڑ لیتے ہیں اور رن ریٹ کو اوپر ہی جانے دیتے ہیں, کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت ایزی ہے آج. ایک کویسچن ہے لیکن میں, انیلا آپ کی کیا پریڈکشن ہے ویسے آج کی رات کی؟ Pakistan has to win. That's my only prediction because I'm just dying to see Pakistan. ایموشنل فین, ایک فین کی وہ جو ہے, ٹھیک ہے, ویری ریزنیبل, ویری ریزنیبل. اچھا مجھے ایک میرا ایک دوست ہے عربی, وہیں امارات کا, دبئی کا جو ہے, آج میں نے اس سے کہا, میں نے کہا آج یار تمہیں جا کے ماحول, وہ پاکستان میں بزنس کرنا چاہ رہے, میں نے کہا یار تمہیں بزنس کرنے سے آنے سے پہلے ہماری سائیکالوجی پاکستانیوں کی سمجھنے کے لیے آج کا میچ جو ہے دبئی میں تمہیں اٹینڈ کرنا چاہیے. تو وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, مجھے میسج کر رہا ہے یار یہ گول کب ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے میں بہت دیر سے بیٹھا ہوں, یہ گول کب ہوگا, مجھے اس کو سمجھ میں نہیں آیا. آئی ایم شیور بزنس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایک پاکستانی کرکٹ فین ہو جائے گا اس کے بعد. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقی جو ہے, اور یہ ویسے ہی فیکٹ ہے, اگر آپ نے پاکستان میں آ کے بزنس کرنا ہے اور لانگ ٹرم آپ بزنس کر رہے ہیں, تو ایون جیسے چائنیز کمپنیز پاکستان آئیں تو ون آف دا فرسٹ تھنگس انہوں نے, جس میں انہوں نے ٹائم لگایا, بلکہ انہوں نے لوگ ہائر کیے یہاں سے تاکہ ان کو کوچ کریں کہ ہم جب پاکستانی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیسے ان سے ہم کرکٹ ووکیبلری کہاں پہ کیسے استعمال کریں. یہ کلچرل ٹریننگ کے حصہ بن گیا ہے پاکستان کے حوالے سے, تو یہ ایک بڑی چیز ہے. اچھا یہ آپ کی پریڈکشن ہے؟ جی بالکل. اچھا ایک سوال ہے ضرور.
آسٹریلیا کے جو کامنٹیٹرز ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹ اینالسٹ ہیں, آپ ان کو فالو کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. اچھا, پری اوور ویلمنگلی ان کی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کی دیکھیں ان کا پلان بہت سمپل تھا جو انہوں نے آج ایگزیکیوٹ بھی کیا, اور ان کے بھی کامنٹیبل کہ خالی ان کے ایکسپرٹس نے نہیں, اگر آپ دنیا کے ایک بہترین لیفٹ ہینڈڈ بیٹر کی بات کریں, برائن لارا وچ وی ہیو آل نون گروئنگ اپ, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آسٹریلیا کے پاس بہت اچھی بولنگ ہے, بٹ جہاں پر آپ بیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس ذرا اوور آل زیادہ اچھا ایج ہے. اور دنیا کے جتنے بھی کرکٹ ایکسپرٹس ہیں, ایون آسٹریلینز نے یہ کہا کہ دا اونلی وے ٹو گیٹ پاکستان از کہ آسٹریلیا پہلے بولنگ کر کے ان کو جلدی آؤٹ کر سکے. یہی پلان انہوں نے آج ایگزیکیوٹ کیا, لیکن وہ ہو نہیں پایا کیونکہ ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان نے وکٹس ان ہینڈ رکھی, آسٹریلیا کو موقع نہیں دیا, تو آسٹریلیا دیکھیں سیمی فائنل میں آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کرکٹ کے اندر مومنٹم ہوتا ہے. جب آپ سیمی فائنل جو کہ ناک آؤٹ گیم ہے, آپ کے پاس چانس نہیں ہے, آپ کے پاس پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ چیس کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ کل نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو ہرایا چیس میں, انہوں نے آخری 5 اوورز میں مومنٹم پکڑ لیا. اگر یہ مومنٹم آپ کے پاس نہیں ہے, رن ریٹ اوپر جا رہی ہے, وکٹس گر رہی ہیں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان از نون فار دیئر بولنگ, پاکستان کو پتا ہے کہ اپوزیشن کو چوک کیسے کرنا ہے. آل دو ڈیو فیکٹر ہوگا, لیکن پچھلے 2 میچز میں پاکستان نے 190 کر بولنگ کی اور اس کو اچھا ہینڈل کر لیا ڈیو فیکٹر کو. تو میں یہ ریئلسٹکلی لاجکلی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان 170 سے اوپر جا کر آسٹریلیا کو آج اس طرح چوک کرے گا. جو ان کا پلان تھا کہ پاکستان کو جلدی آؤٹ کر لیں گے, 130 رنز پر رکھیں گے, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا آج. اچھا, میں اس سے پہلے بھول جاؤں, میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے بتایا کہ 700 درہم میں بک رہے ہیں ٹکٹ, بالکل, جو مطلب انڈینز ہمارے دوستوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی خریدے ہوں گے, تو 700 پہ پہنچ گئے. 700 پہ میچ سے پہلے تھا. تو اب کیونکہ پاکستان کی کنڈیشن بہت اچھی نظر آ رہی ہے, تو آئی ڈونٹ نو اسٹیڈیم کے باہر کیا ہوگا, لیکن یہ تو فیکٹ ہے. اور آپ اگر ٹویٹر پہ ہیں تو آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے تھے کہ ٹویٹر پر میچ سے پہلے تک یہ لوگ ٹویٹس کر رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو ٹکٹس بیچنا چاہ رہے ہیں, اور 700 درہم سے وہ سٹارٹنگ پرائس اس کی جو تھی وہ آ رہی تھی. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو اب چلیں, یہ تو اس دفعہ ورلڈ کپ کیسے ڈیفرنٹ تھا پچھلے ورلڈ کپس؟ آپ تو فالو کرتے رہے ہیں. بالکل, ہم ایک کووڈ کے اس سے گزرے ہیں, پھر خیر ہمارے لیے تو ایک طرح سے جیسا آپ نے کہا ہوم گراؤنڈ تھا وہ, لیکن دوسری ٹیمز آ رہی ہیں, اور مطلب یعنی کوئی کیا چیز ڈیفرنٹ ہے اس دفعہ ورلڈ کپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. تو یہ انڈیا اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر کووڈ کے کیسز اور ان کا جو رسپانس تھا کووڈ کے خلاف وہ کچھ اتنا بہتر نہیں رہا, تو آئی سی سی نے ان کو یہ مجبور کیا کہ وہ ٹورنامنٹ کو یو اے ای میں موو کریں, جس پہ یو اے ای والے بڑے خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے کیونکہ اتنا بڑا بزنس ان کو آ گیا, بالکل فری میں مل گیا. تو کسی کو کووڈ سے فائدہ ہوا ہے کافی لوگوں کو. تو ڈفرنٹ اس طرح سے تھا. اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں کہ ٹیمز کو اب ایس او پی کے تحت ایک ببل میں جانا پڑتا ہے, ایک بایو سیکیور ببل ہوتا ہے جس میں ٹیمز جاتے ہی پہنچ جاتی ہیں, ریپڈ پی سی آر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اس میچ سے پہلے بھی پوری پاکستانی ٹیم کے پی سی آر ٹیسٹ ہوئے تھے کیونکہ ان کو کچھ کھلاڑی کو فلو کی شکایت تھی, لیکن وہ سب نیگیٹو آئے اور بہت اچھا رسپانس رہا کہ الحمدللہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا. تو جو ببل فٹیگ ہے پلیئرز کے لیے, دیکھیں آپ اپنی کنٹری میں پہلے ببل میں جاتے ہیں, پی سی آر ٹیسٹ کراتے ہیں, پھر آپ ٹریول کرتے ہیں, پھر ٹریول کر کے آپ امیڈیٹلی پریکٹس پر نہیں جا سکتے. اس ہوم کنٹری کی ریگولیشنز فالو کرتے ہوئے 8 دن 10 دن آپ کو ایک ببل میں رہنا پڑتا ہے. اور پھر ٹیمز اب کنفائنڈ ہیں اپنے ہوٹل رومز میں, ادھر سے گراؤنڈ میں, گراؤنڈ سے واپس ہوٹل رومز میں, کوئی باہر انٹریکشنز نہیں ہیں, کوئی اس طرح کی لیجر ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ببل سے باہر. تو مینٹلی اسپیکنگ یہ بہت اسٹریسفل ہے. ہمارے کپتان بابر اعظم نے ایک ورچوئل پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے, انہوں نے بھی کہا کہ ببل کی فٹیگ بہت زیادہ ہے, لیکن انہوں نے لڑکوں کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی فوکس رکھا اس ٹورنامنٹ. لیکن جم تو ہے نا وہاں پہ. بالکل ختم ہوگی بات اس میں کیا ہے. اچھا, ایک کویسچن ہے اور وہ اس کا تعلق کوچنگ ورسز وہ ریونج ایلیمنٹ, کہ وہ جو ہوا نیوزی لینڈ کا کینسل, یہ اس کس کو کریڈٹ دیا؟ لیکن یہ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا, مجھے پتا ہے آپ نے جب پھر جانا بھی ہے, تو میں بس لیکن ایک میں انیلا سے ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اور تھوڑا سا کرکٹ سے ہٹ کے ہے وہ. انیلا, جو آپ سے پچھلے ہفتے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں نے امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے, اور وہ جو میں نے تو خیر مذاق میں کہا تھا وہ جو آپ کی سیکرٹ مشن ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کروائے جائیں, اور اتفاق سے, میں صرف اتفاق سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی ریویل نہیں کر رہا, اتفاق کی بات ہے کہ آپ کمالا ہارس کی کیمپین میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ, یا شاید آپ اس میں ایکٹیو تھی بہت, اور میرے خیال میں آپ کی میں نے کوئی تصویر بھی دیکھی تھی ان کے ساتھ جو ہے جب وہ کیمپیننگ ہو رہی تھی, ان کے ساتھ تھی یا ان کی ٹیم کے جو ٹیم تھی. تو یعنی آپ اب یہ سوال تھوڑا سا تفصیل میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے, کچھ چیزیں تو امریکن یو ایس گورنمنٹ کو کرنی چاہیے, کچھ چیزیں پاکستان کو کرنی چاہیے, اور ہمیں تاکہ پاکستان اور امریکہ کو قریب لایا جا سکے.
تو اس پہ تھوڑا سا آپ میں آپ سے یہ سیم سوال ابھی پھر سے کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا بتائیں آپ فرام یور پرسپیکٹو کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں ایز اے پولیٹیکل آپریٹو کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حصے کی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کو میں اب الیبریٹ ذرا کر سکتی ہوں. پہلے تو دیکھیے پاکستانیز یہ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں آگے نہیں آئے ہیں، ون بھی کر رہے ہیں، آگے بھی آ رہے ہیں. ایوری 2 ویکس کسی نہ کسی کا فون آتا ہے کہ انیلا ڈیموکریٹ، میں پاکستانی ہوں، آپ ہیلپ کر سکتی ہیں. تو میں نے ایک پورا پلان بنایا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ایتھنک کاکس کا، اس میں پاکستانیز کے لیے میں نے ایک پلان بنایا ہے جس میں کہ ان کو گراس روٹس آرگنائز کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے یا کچھ کریں، یہ ہے کہ آپ اپنا وقت پاکستان کے لیے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر کسی کی آواز ہو. تو امریکہ بہت زیادہ اوپن جگہ ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہمیں پاکستانیوں کو کہنا ہے اگر انہوں نے ابھی 3 سال میں آرگنائز نہیں کیا تو دیکھیے وہاں پر ورجینیا میں تو ٹرمپ 2024 لگ چکا ہے، ہر جگہ انہوں نے لگا دی ہیں، اور کوئی اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ریپبلکن لیڈرشپ میں، اور جو نظر آ بھی رہا ہے وہ تو بہت ہی ہیٹفل ہے، زینوفوبک ہے، وہ تو ہمیں بالکل ہی نفرت کرتا ہے. تو ہم ہمیں اپنے لوگوں کو بہت شارٹ ٹائم میں آرگنائز کرنا ہے. پاکستانیوں کو سوچنا ہے کہ یہ ہمیں دینا ہے، ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ہمیں سپورٹ کرنا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ایک سٹاربکس نہ خریدیں، آپ وہ $5 مہینے کے اپنی لوکل ڈیموکریٹک پارٹی کو دے دیں اور رجسٹر کر لیں. یہ کتنی مشکل بات ہے، لیکن جب وہ نمبرز گیم آئے گا، ڈیٹا ایسا ہی مائننگ ہے. ہوگی. لیکن انیلا وہ $5 آپ نے بہت پروموشن کر دی ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور میں یہ بتا دوں کہ صدر ٹرمپ کی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بڑی اچھی دوستی تھی. تو اگر کوئی ریپبلکن ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ یعنی یہ نہ فیل کریں کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں ایک پارٹی کو جو ہے. تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں وہ $5 صرف ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس نہ چلے جائیں. نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انہوں نے جو ایونٹس کیے، ان کی جو وائٹ ہاؤس فیتھ ایڈوائزری تھی اس کی میں اور وہ ہمیشہ مجھ سے انیلا آپ کیا سمجھتی ہیں کس ہم امام کو بلائیں، کس آرگنائزیشن کو بلائیں. بھائی اب جب پاکستانی ہیں آپ تو آپ کو سب کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے ڈیموکریٹک کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے بتایا ہمیں آرگنائز کرنا ہے، دونوں کو کرنا ہے. دیکھیے ریپبلکنز بھی میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں نے خود ریپبلکنز کو ووٹ کیا تھا، میرا پہلا ووٹ گیا تھا پریزیڈنٹ بش کو. یہ تو وارز کی وجہ سے سب پاکستانی اور مسلمان شفٹ ہونے لگے یا لاسٹ ہو گئے. اب ہمیں ان کو ہیلپ کرنی ہے کہ پاکستانی جگہ. لیکن ویسے ایک بڑا مشکل چوائس ہے انیلا، کیونکہ ویسے جو ٹرمپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ امریکی صدر وہ ہیں جن کے دور میں مطلب کہا جاتا ہے کہ کوئی نیا کانفلکٹ شروع نہیں ہوا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ویسے ان ڈیموکریٹس کے لیے جو پاکستانی امریکن ڈیموکریٹس ہیں کہ ایکچولی اٹس ٹرمپ ایکچولی ہو ڈڈ ناٹ اسٹارٹ اینی نیو وار. یعنی لیکن یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے یہ ابھی، کیونکہ آپ ابھی پاکستان میں ہیں کچھ عرصے کے لیے مجھے معلوم ہے، تو ہم نے ابھی اس پہ بات کرنی ہے. اچھا کوئکلی میں انیلا احمد سے ایک کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کوچنگ ہے، اچھا میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن ایک یعنی اور اس پہ کامنٹ آپ کی چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوچنگ کا ایشو ہے، چھپ گیا ہے. ہمارا ٹیم پاکستان کوچنگ کا ایشو ہے، ایشوز ہیں، ایک ایشو نہیں ہے، ایشوز ہیں جو چھپ گئے ہیں اس پرفارمنس میں. لیکن یہ آپ کو انڈرسٹینڈ سب سے پہلے کرنا پڑے گا کہ ابھی جو سیٹ اپ رکھا گیا ہے کوچنگ کا، سکلین مشتاق، میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر، دیز آر انٹرم کوچز. ان کو صرف اس ورلڈ کپ کے لیے لایا گیا تھا کیونکہ ریزن یہ تھی کہ مصباح الحق اور وقار یونس کی جو ایک سیٹ اپ تھا اس نے ورلڈ کپ سے اینڈ پہلے ریزائن کر دیا کیونکہ دے ہیڈ اے فیلنگ کہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا. تو میرے خیال سے میں ود آل ریسپیکٹ ٹو مصباح الحق، ہی از بین اے گریٹ کیپٹن فار پاکستان. وقار یونس ہیز بین اے گریٹ سرونٹ ٹو پاکستان ایز ویل، ایک لیجنڈ ہے ہمارے. وہ والی جو کوچنگ مینٹالٹی تھی، اس کو ٹی وی پہ زیادہ اس پہ بات نہیں کی جاتی، وہ کچھ افیکٹو نہیں ہو پا رہی تھی لڑکوں کے ساتھ. تھوڑا سا چینج تھا. ابھی بھی آپ کے پاس ایک کویشچن مارک ہے کہ پرماننٹلی کس کو کوچ اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ ایشو ہے، یہ بالکل ایشو ہے. This is the real issue. آپ کرکٹ جانتے ہیں بالکل، میں سمجھ رہا ہوں یہ ریل ایشو ہے بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان کی امیڈیٹ جو اس کے بعد انگیجمنٹ ہے ورلڈ کپ کے بعد وہ دورہ بنگلہ دیش ہے.
جس میں پاکستان دبئی سے ہی بنگلہ دیش فلائی کر رہا ہے. اس کے لیے سکلین مشتاق کو تو برقرار رکھا گیا ہے کوچ کے لیے. بٹ نن دا لیس آئی تھنک یہ کویشچن آنسر ہو جائے گا. ایک اس میں ایشو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیڈیٹلی مصباح الحق کو کیپٹنسی سے ریٹائر ہوتے ہی کوچ نہیں بنانا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ کو بہت واسٹ ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ بہت اچھے کپتان ہوں اور ایک دم کوچ بن جائیں. تو یہ ایک لوگوں کا ایشو تھا. اور پھر ڈیولوشن آف رسپانسبلٹیز ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹارٹ میں مصباح ہی چیف سلیکٹر تھے, مصباح ہی کوچ تھے, مصباح ہی بیٹنگ کنسلٹنٹ تھے. جب وہ پلان نہیں چلا تو محمد وسیم کو چیف سلیکٹر لایا گیا. جب دو رولز مصباح کے ساتھ نہیں چلے تو پھر یونس خان کو بیٹنگ کنسلٹنٹ لایا گیا. تو میرے خیال سے ڈیولوشن آف رسپانسبلٹی ہونا چاہیے. ون کوچ, ون بولنگ کنسلٹنٹ, ون بیٹنگ کنسلٹنٹ اینڈ اے فیلڈنگ. اچھا آخری کوشچن, یہ لیسن جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیسن کنکلوژن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں تک پہنچ گئی ہے؟ لوگوں تک بہت اسٹرانگ میسج اس لیے پہنچے گا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ رمیز راجہ کے آنے سے چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور یہ بہت اچھا ڈیسیژن. اچھا مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ہی 30 ختم ہو گیا آلموسٹ ٹائم جو ہے ہمارا. انیلا میرے پاس ایک لاسٹ کویسچن تھا لیکن میں نے آپ کو اکسایا بھی تھا, ٹرمپ کا بیچ میں ڈال دیا اور 2-3 چیزیں, اور مجھے پتا ہے آپ نے جواب دینے ہیں لیکن لیٹس لیو اٹ فار, آپ کے ساتھ ایک اور نشست ہونی ہے تو لیٹس لیو اٹ فار دیٹ. اینڈ نائس ٹو ہیو یو, اٹس گڈ ٹو سی یو. تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا. اور احمد تھینک یو کہ آپ نے ٹائم نکالا. مجھے پتا ہے آپ بڑی مشکل سے اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تو اٹھ کے اڑنے والے تھے, لیکن تھینک یو ویری مچ. اور باقی آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.